بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کی کیا تعریف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سود کی تعریف فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کل قرض جرا منفعتا، ہر وہ قرض جس پر نفع کمایا جائے وہ سود کہلاتا ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کو قرض دیا 10,000 روپے اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ 10,000 روپے قرض دیے ہیں، اب 1 مہینے کے بعد میں آپ سے واپس لوں گا۔ اب 1 مہینے گزرنے کے بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو جو 10,000 روپے قرض دیے تھے وہ آپ مجھے واپس کریں اور اس کے علاوہ 1,000 روپے اور مجھے دیں، تو وہ جو میں 1,000 روپے مزید ان سے لوں گا تو وہ سود کہلائے گا، کیونکہ 10,000 تو 10,000 کے عوض ہو گئے، اور جو میں نے 1,000 روپے زیادہ لیے وہ کس کے عوض ہوئے؟ وہ بلا عوض ہو گئے، جو بلا عوض ہو گئے وہ سود کہلائے گا۔ تو یہ تعریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کل قرض جرا منفعتا، ہر وہ قرض جس پر نفع کمایا جائے وہ سود کہلاتا ہے۔ اب اس تعریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں ایک چیز ہے قرض۔ تو یہاں قرض سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرض کسے کہتے ہیں۔ قرض دراصل یہ ایک عقد تبرع ہے۔ عقد تبرع کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ قرض کا معاملہ یہ ایک عقد تبرع کہلاتا ہے۔ عقد تبرع کہتے ہیں احسان کو، یعنی کہ یہ ایک احسان کا معاملہ ہوتا ہے قرض، کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے موجود ہیں اور وہ پیسے دے بھی سکتا ہے دوسرے شخص کو کہ وہ اس کے کام آ جائے، لیکن اگر وہ نہ دے اور منع کر دے تو یہ بھی اس کو یہ اختیار ہے کہ پیسے موجود ہونے کے باوجود بھی وہ دوسرے شخص کو قرض دینے سے انکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرض جس طریقے سے عقد تبرع ہوتا ہے، اسی طرح عقد معاوضہ بھی آتا ہے۔ معاوضہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس کے بدلے، اس کے عوض اور اس کے بدلے انسان اس سے کسی دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی شخص کو قرض دیا، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے قرض دینے کے بعد میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے قرض تو دے رہا ہوں، لیکن واپسی پر جب میں 1 مہینے کے بعد 1,00,000 روپے آپ سے واپس لوں گا تو صرف 1,00,000 روپے نہیں بلکہ اس کے علاوہ 1,000 روپے زیادہ لوں گا، تو یہ 1,000 روپے جو میں 1,00,000 روپے کے علاوہ لوں گا وہ سود کہلائے گا۔ یہ ایک پوائنٹ قرض سے متعلق۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ قرض جو ہے وہ تعجیل کو قبول نہیں کرتا۔ تعجیل کسے کہتے ہیں؟ تعجیل کہتے ہیں، یہ جو لفظ تعجیل یہ نکلا ہے اجل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کو قرض دیا 10,000 روپے اور میں نے ان سے کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد آپ سے واپس لوں گا، تو اصولاً تو مجھے یہ چاہیے کہ میں 1 مہینے کے بعد ہی ان سے واپس لوں اپنا قرض، لیکن میں اگلے دن صبح ان کے گھر پہ جا کے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو قرض دیا تھا وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ بات اس اخلاقاً تو درست نہیں ہوگی لیکن اصولاً درست ہوگی۔ تو یہ تو بات تھی قرض سے متعلق۔ اب تھوڑی سی بات کرنسی سے متعلق ہے، وہ بھی میں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ہم ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ تبدیل کر دیتے، مثال کے طور پر ایک طرف پاکستانی روپیز ہے، دوسری طرف کینیڈین ڈالر ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پاکستانی روپیز کا تبادلہ کینیڈین ڈالر سے کر لیتے، کبھی کینیڈین ڈالر کا تبادلہ پاکستانی روپیز سے کر لیتے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف ایک ہی ملک کی کرنسی ہوتی ہے اور آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز بات سمجھنے کی وہ یہ چیز ہے کہ اگر ہم ایک ہی ملک کی کرنسی کا تبادلہ کریں، ایک ساتھ ایک ہی ملک کی کرنسی کا تبادلہ کریں، مثال کے طور پر ایک طرف پاکستانی روپیز ہے اور دوسری طرف بھی پاکستانی روپیز ہے، پھر ہم پاکستانی روپیز کا تبادلہ پاکستانی روپیز کے ساتھ کریں گے تو اس وقت برابری شرط ہے، یعنی کہ 100 روپے 100 روپے کے بدلے ہوں گے، 1,000 روپے 1,000 روپے کے بدلے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ جنس ایک ہے، دونوں طرف ایک ہی ملک کی کرنسی یعنی پاکستانی روپیز ہے، لیکن اگر دونوں طرف ایک ملک کی کرنسی نہ ہو بلکہ 2 مختلف ممالک کی کرنسی ہو، مثال کے طور پر ایک طرف پاکستانی روپیز ہو اور دوسری طرف کینیڈین ڈالر ہو یا سعودی ریال ہو، تب اگر ہم اس وقت ہم ایکسچینج کریں اور تبادلہ کریں تو اس وقت جو ہے برابری شرط نہیں،
کیونکہ اس وجہ اس کی ہے کہ جنس تبدیل ہو گئی. جب جنس تبدیل ہو گئی برابری کی شرط ختم ہو گئی تو اس وقت اگر کمی پیشی ہو جائے، اور اکثر یہ ہوتی بھی ہے کہ جب ہم کینیڈین ڈالر کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں یا پاکستانی روپیز کو کینیڈین ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کمی زیادتی آ جاتی ہے. تو اگر یہ کمی زیادتی آ جائے تو یہ حرام نہیں ہوگی بلکہ حلال ہوگی. ہاں اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہو پھر اس کا تبادلہ کرے ایک ہی ملک کی کرنسی کا، یعنی کہ دونوں طرف پاکستانی روپیز ہو یا دونوں طرف کینیڈین ڈالر ہو، پھر ہم جب ایکسچینج کریں گے تو اس کے اندر برابری ہونا شرط ہے. یہ چند باتیں تھی کرنسی سے متعلق اور سود سے متعلق جو یہاں بیان کرنا مقصود تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.